جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو اس وقت یہ ہر سائڈ پہ یہ رولا پڑا ہوا ہے، دو رولے ہیں، پولیٹیکل رول ہے۔ ویسے تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کسی اور رولے ختم ہی نہیں ہوتے، یا انسانی زندگی میں نہیں ختم ہوتے، تو وقتی طور پر ریلیف ہوتے تو پھر کوئی نہ کوئی ایشو کوئی چیزیں ہیں، اینڈ دیٹس واٹ دا لائف از۔ وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو جج جو ہو گئے محمد بشیر صاحب جو اکاؤنٹیبلٹی کے، انہوں نے ان کو راہداری کی ضمانت دے دی ہے، یا ان کو کہیں حفاظتی ضمانت دے دی ہے کہ وہ 24 تاریخ کو وہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ اور اس وقت تک نیب جو ہے جو انہوں نے ان کے وارنٹ نکالے ہوئے تھے، ان کو ابسکانڈر ڈکلیئر کیا ہوا تھا، تو وہ ان کو اپنے وارنٹس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا، نواز شریف صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ تو اس پہ بڑا اچھی خاصی آپ کو پتہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں اور اسپیشلی پی ٹی اے کے جو ہیں وہ اس کو دیگر طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں جی کہ اٹس اے ماکری آف جسٹس۔ ان کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب وہ جو 4 سال سے ملک سے باہر تھے، 2 مہینے کا کہہ کر گئے تھے، کچھ 100 روپے کے اسٹامپ پہ گئے تھے، تو انہوں نے آرام سے بیٹھ کے لندن میں رہے ہیں، واپس بھی نہیں، عدالتوں کے نوٹسز گئے، ان کے وکیلوں کے گئے، جو بھی تھا انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور اس وقت واپس آئے جب ان کا اپنا دل کیا ہے، یا جو ٹائمنگ تھی انہوں نے چوز کی ہے۔ انہوں نے عدالت کے کہنے پہ، یا کسی اور کوئی ادارے کے کوئی دباؤ پہ، یا کوئی ہماری اس کے انسٹیٹیوشنز آپ کہہ لیں حکومت کے، کہ ان کو مجبور کرنے پر واپس نہیں آ رہے، جیسے ہے ان کو ٹائم سوٹ کیا ہے، اپنی ٹائمنگ کا انہوں نے پک کیا۔ سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، اور اس کے پیچھے تصور دیا جا رہا ہے، وہ جو بڑی حد تک ٹھیک بھی لگتا ہے کہ آلریڈی جو بڑے طاقتور ممالک ہیں، یا ہمارے ادارے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ ہے، تو ان کی آلریڈی یہ چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تمام کیسز سے بھی کلیئر ہوں گے، الیکشن بھی لڑیں گے، اور بہت بڑی تعداد میں ووٹ لے کے وہ پرائم منسٹر بھی بن جائیں گے۔ سو ایوری تھنگ از وہ کہتے ہیں اسکرپٹیڈ ہے، اور اس کے مطابق وہ چلے گا، لہٰذا ان کو عدالتوں سے ریلیف ملنا بھی سمجھ میں آتا ہے، اور آگے جو کچھ چیزیں آنی ہیں وہ کہتے ہیں ابھی سے یہ چیزیں طے ہیں۔ ایک تو یہ اس پہ لوگ ناراض ہوئے ہیں کہ عدالت نے کیوں ان کو حفاظتی ضمانت دی ہے کہ پہلے اب جلسہ کریں، لاہور میں جائیں، مینار پاکستان پہ جلسہ کریں، جلوس نکالیں، تقریریں کریں، اپنا ویژن شیئر کریں، پھر ایک دن کا وہ کر کے انتظار کر کے آپ پھر آئیں 24 کو جو عدالت میں پیش ہو جائیں، پھر جو فیصلہ ہو وہ دیکھا جائے گا۔ سو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو میاں نواز شریف صاحب کو وہ دیا گیا ہے، ایک راستہ دیا گیا، سیف، ان کو ایک پیسے دیا گیا کہ آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر لیں۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب کہ اگر وہ آ بھی رہے تھے واپس، تو پھر جو درمیان میں ان کو دیے گئے ہیں 3 دن دیے گئے ہیں، جو ان کے مطلب اپوننٹس ہیں، جو ان کا خیال ہے، جو اس پہ ناقد ہیں، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ پھر سیدھے آ رہے تھے تو وہ اسلام آباد وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوتے، اور وہاں پہ اپنا کو سرنڈر کرتے، ضمانت لیتے، پھر چلے جاتے، یا کیس لڑتے، یا اس میں جیل میں جاتے۔ جو ان کے مخالفین ہیں کہ جناب کہ ان کو جیل میں سرنڈر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ضمانت تو کینسل ہو گئی ہے، نیب کو ان کو گرفتار کر کے لے جانا چاہیے تھا، عدالت درمیان میں سے تو بعد میں دیکھتی نا، اس میں جب ونس ہی واز اریسٹڈ، یہ چیز ہے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ از اٹ ٹرو کہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، یا کچھ میری وکیلوں سے بات ہوئی ہے، کچھ لیگل مائنڈ ہے وہ اس کو ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں، اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں جو بڑی چیز ہے اہم، وہ یہ ہے کہ کیا 24 کو ضمانت جو ہے یہ ان کی کنفرم کر دی جائے گی نواز شریف صاحب کی، کہ یا ضمانت کینسل کی جائے گی؟ کہ ڈیو پروسیس آف لا یہی کہتا ہے کہ آپ وہ ابسکانڈر تھے، آپ کو کچھ دنوں کے لیے بھیجا گیا تھا علاج کے لیے، آپ نے عدالت کے ساتھ اور دیگر انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو پرومسز کیے تو پورے نہیں کیے، سو یو ڈونٹ ڈیزرو اینی کنفرمیشن آف بیل۔ ابھی ادھر جائیں اڈیالہ جیل میں جائیں، وہاں سے آپ کے وکیل ہیں وہ آئیں، دوبارہ کیس کو دیکھیں، اور اس کے بعد اپیل کریں، یا کیس جو بھی ہے کنٹیسٹ کریں، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کی سزا کا ہم نے کیا کرنا۔ سو مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں رہیں۔ سو دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ کیا 24 والے دن جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہاں سے ریمنڈ جاتے ہیں واپس، ایک نارمل ایک لائف شروع کرتے ہیں، کنفرمیشن آف بیل کا اس کی بھی ریزننگ ہے ان کے پاس، وہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں، یا عدالت جو ہے ان کے جو بریچز ہوئی ہیں، ان کے جو وعدے کیے گئے تھے ان کے اگینسٹ ان کو اڈیالہ جیل بھیجا جاتا ہے، اور پھر یہ ہوگا کہ وہاں میاں صاحب جو ہیں وہ اس کے خان صاحب کے ساتھ والے سیل میں موجود ہوں گے۔ سو دیٹ وڈ بی اندر ہسٹری۔ ایک پاکستان میں آپ کو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ریکارڈ ہوتا رہتا ہے، بنتا رہتا ہے، وہ یہ ہوگا کہ ملک کے 2 سابق وزیر اعظم جو ہے نا سائڈ بائی سائڈ وہ سیلز میں بیٹھے ہوں گے، اور پھر آگے الیکشن پہ اور یہ دونوں چیزوں میں بات کرتے ہیں، بڑی اس میں امپورٹنٹ ہے کہ ضمانت ہوگی، کنفرمیشن، یا اس دن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل جائیں گے۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں، میرے کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور آپ بھی میرا خیال سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی یا کسی اور کی یا ان کے ناقدین کی جذباتیت، یا ایک جو پاکستان میں اس کی لیک آف کریڈیبلٹی ہے انسٹیٹیوشنس کی، کہ انسٹیٹیوشن وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو اوپر سے کہا جائے، اور جس یہ پولیٹیکل لیڈر کے اوپر بات بن جائے، ان سے اداروں سے بن جائے، تو اس کو ریلیف بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور نہ بنے
تو جیل بھی اس کا مقدر ہے. جس کو مثال دے دیں کہ خان صاحب سے نہیں بنی تو خان صاحب اس وقت جیل میں ہے, نواز شریف صاحب سے بن رہی ہے تو ان کو ریلیف بھی مل رہے ہیں, ضمانتیں بھی مل رہی ہیں, اور پھر وہ کال کو وزیر اعظم بھی بن جائیں گے. اس سے پہلے ان کے خان صاحب سے بن گئی تو نواز شریف صاحب سے ان بن ہوگی تو وہ جیل جا بیٹھے, خان صاحب وزیر اعظم بن جائے گا. سو لوگ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں, بڑا سمپل لفظوں میں دیکھتے ہیں لوگ. ان قانونی پیچیدگیوں میں آرٹیکل فلاں یا اس کا وہ جو اکیوز ہوتا ہے ہی از دا ڈارلنگ آف دا لا یا کورٹ بلا بلا, وہ دیکھیں جی ڈیو پروسیس ہوتا ہے, ہر ایک کو حق ہوتا ہے, آنا چاہیے, اس کو یہ موقع دیں, وہ بتائے کہ وہ کیوں نہیں ہے 4 سال. لوگ ان میں نٹی گریٹی میں نہیں پڑتے ہوتے, لوگ بڑے سیدھی بات کرتے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جناب کہ فلاں کے ساتھ ایک وزیر اعظم جیل میں بیٹھا ہوا ہے, دوسرا جو ہے اس کو ضمانتیں مل رہی ہیں. یا اس وقت ہم نے دیکھا نا عمران خان صاحب کی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کیسے کسی کو, جو میری 2-3 وکیلوں سے بات ہے, وہ کہتے ہیں اب ایک بندہ ہے وہ 4 سال سے مفرور ہے, واپس نہیں ہے, ملک میں نہیں ہے, اس پہ کوئی بھی چارجز ہیں, فیئر انف, آپ نے اس کے وارنٹ نکال دیے, اس کے نوٹسز نکال دیے, اخباروں میں خبریں لگ گئی, دنیا بھر میں اشتہارات لگ گئے. اب وہ بندہ 4 سال بعد کہتا ہے جی میں واپس آنا چاہتا ہوں, عدالت تک مجھے پہنچنے میں وہ کریں, مجھے آنے دیں, رستے میں مجھے ایئرپورٹ سے پولیس نہ مجھے گرفتار کرے یا نیب نہ گرفتار کرے, میں عدالت میں آگے بتاؤں گا جی میں 4 سال کیوں نہیں آ سکا. وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑے سے بڑا بھی کوئی جرم ہوگا نا تو بھی وہ جج جو ہے وہ مطلب سب کو ملتی ہے, ان کا کہنا ہے کہ سب کو یہ چیز آپ کو دینی پڑتی ہے. جج تھوڑا کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں ضمانت نہیں دیتا, واپس ہی نہ, تاکہ بندہ واپس بھی نہ آئے. سو اگر وہ آنا چاہتا ہے ڈیو کورس آف یا ڈیو پروسیس آف لا کو فیس کرنا چاہتا ہے تو عدالت کہتی ہے ہم تو چاہتے تھے, ہم تو نوٹس دے رہے تھے, ہم نے تو آپ کو اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوتا, سو کم اوور آئے. سو وہ کہتے ہیں ضمانت دینا اس طرح کی راہداری میں 3-4 دن کی, دیٹس اے ویری نارمل پریکٹس, اور وہ کہتے ہیں ماضی میں بھی ہوتی رہتی ہے. سو ان کے نزدیک لیگل مائنڈ کے نزدیک کوئی بہت بڑا کوئی اتنا بڑا کوئی بم شیل نہیں ہے جس پہ وہ کہتے ہیں رولا ڈالا جائے. لیکن اس کا کیونکہ پولیٹیکل ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک تو عام آدمی نہیں ہے, مطلب ہائی پروفائل ہے, ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, 4تھی دفعہ بننے کے خواہش لے کر آ رہے ہیں, 4 سال کیس چلتا رہا, پورے ملک کو ہم سنتے رہے ہیں, ان کی اپنی فیملی کے اور لوگ بھی تھے اس میں مریم نواز صاحب بھی سینٹینس ہوئے تھے, کیپٹن صفدر بھی ہوئے تھے. سو یہ ایک عام کیس نہیں تھا. اور پھر یہ پی ٹی آئی نے جس طریقے کا اس کو انہوں نے وہ لوگوں کے سامنے اس کیس کو رکھتے رہے, سو ایوری باڈی از اس میں انٹرسٹیڈ کہ اس کا کیا ہوگا. سو اٹس اے ہائی پروفائل کیس. تو لوگ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو تو نہیں ملتی, اتنی رعایت نہیں ملتی, تو ان کو کیسے مل گئی. سو لوگ جو ہے ٹانڈے ملانا شروع کر دیتے ہیں. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹس اے نارمل, لیکن اصل میچ وہ کہتے ہیں اصل چیز جو کیچ ہوگا وہ ہوگا 24 اکتوبر کو. لیکن اس درمیان میں ایک اور بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آ رہے ہیں میاں صاحب تو سیدھے جاتے عدالت میں, اس میں اپنی فلائٹ رکھ لیتے, منڈے کے رکھ لیتے, عدالت میں جاتے بھائی, اس کے بعد وہ جا کے 24 کا جلسہ رکھ لیتے وہاں پہ, جو عدالت میں انہوں نے آنا ہے منگل بن کے میرا خیال ہے 24, تو ادھر جلسہ رکھ لیتے وہ, پھر اگلے دن چلے جاتے, پہلے ادھر عدالت سے اپنی وہ کیا کہتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو دے دیتے. بہرحال اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز جو میچ ہے وہ یہ پڑھنا ہے کہ آپ کو 24 کو کیا ہونا ہے, میاں صاحب ضمانت ملے گی یا جیل جائیں گے. اب ایک تو انسٹیٹیوشنز کی بڑی اپنی بھی مجبوری ہے کہ یہ جو تصور ہے کہ جناب بہت بڑی ڈیل دی گئی اور انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. ایک تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید 24 کو ان کو ضمانت جو ہے نا کنفرمیشن نہ ہو, پھر ان کو گرفتاری کا صاف ذرا کہ ضمانت کینسل ہو جاتی ہے تو پھر تو نیب کو کہا جائے گا کہ نیب تو وہاں موجود ہوگا کہ گرفتار کر لیں. لوگ بھی آئیں گے میاں صاحب کے ساتھ, 3-4 ہزار لوگ ممکن ہے عدالت میں جب وہ آئیں ایک جلوس کی شکل میں ہے جیسے وہ خان صاحب بھی آتے تھے. سو ممکن ہے جب ان کو پکڑنے کی کوشش کی جائے ریزسٹنس ہو, نعرے بازی, دھکم پیل, پولیس, اس طرح کی کوئی سین کریٹ ہو سکتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ پتہ چلے جناب کہ وہ جو ساری باتیں میڈیا کہہ رہا تھا, دیگر باتیں ہو رہی تھیں, ساری جھوٹ تھیں. یہ دیکھیں میاں صاحب جو ہیں ان کو پولیس پکڑ کے یا نیب پکڑ کے ان کو اڈیالہ لے کر جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد کیس پروسیس ہوگا. سو یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ تاکہ تصور جو ہے نا سارا, اور اس بات کا فائدہ جو ہے ان کو نہ پہنچے, عمران خان جو ان کی پارٹی کو نہ پہنچے کہ دیکھیں جی بڑا ان کے ساتھ وی اے پی ٹریٹمنٹ ہوا ہے, 4 سال بعد واپس آئیں, وعدے بھی سب کچھ کرنے کے بعد ان کو ان حفاظتی ضمانت مل گئی, اور جس دن وہ پیش ہوئے عدالت میں سرنڈر کیا اس دن ان کو کنفرمیشن آف بیل بھی ہو گیا, ایز نتھنگ ایز ہیپنڈ. ایک یہ چیز ہے. سو ایک اب یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جیسے میں نے کہا ضمانت کینسل ہوتی ہے یا کی جاتی ہے تو تھوڑا سین بنایا جائے, وہ ریزسٹنس اور نعرے بازی ساری چیزیں. ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کیس میں اس لیے بھی ان کا خیال ہے چانسز زیادہ ہیں ان کو ضمانت ملنے کے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن عام آدمی پھر میرے جیسے اس بات کو شاید اپریشیٹ نہ کر سکیں, جو لوگ ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا سمپل چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ انہی کیس میں وہ مریم نواز صاحب اور صفدر صاحب جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں, بری ہو چکے ہیں انہی کیسز میں. اور اس میں یہی کہا گیا تھا کہ جناب ان کی نواز شریف صاحب کی اونرشپ جو ہے نا وہ قائم نہیں ہو رہی ہے ایون فیلڈ کی, جس کو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ انہیں فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اگر ان کی نہیں ہو رہی, ججز یہ بتائیں کہ یہ پھر ایون فیلڈ والے جہاں نواز شریف صاحب رہتے ہیں
تو یہ کس کے ہیں پھر اگر ان کے نہیں ہیں؟ جو صاحب ظاہر ہے وہ پھر اس میں مریم کا بھی آیا تھا کہ انہوں نے ایک ٹرسٹ ڈیڈ میں شامل تھی، وہ جو کیس ہے جس میں سزا ہوئی تھی تمام کو، نواز شریف صاحب کو ہوئی تھی، مریم کو ہوئی تھی، وہ تو کہتے ہیں اس میں مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے آ کے وہ کر دیا تھا، ان کو بری کر دیا تھا صفدر صاحب کو بھی۔ اور وہ اس میں بڑی مزے کی بات ہے کہ نیب نے آگے جا کے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا تھا، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان اس فیصلے کو، مریم نواز صاحبہ کی اس کو ایکویٹول کو، کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ وزیر اعظم بیٹھے تھے، پی ٹی ایم کی حکومت تھی، سو اس وقت چیلنج بھی نہیں ہوا تھا۔ سو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیف ایک بڑی حد تک مل سکتا ہے نواز شریف صاحب کو کہ جناب کہ ان کی آلریڈی بیٹی جو اس میں کو اکیوز تھیں وہ تو بری ہو چکی ہیں، ان کے دماد بھی بری ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے یہ باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ سو ایک اگر اس میں دو اگر ان کو وہ جن کو سینٹینسز ہوئی تھیں اگر وہ سیٹ اسائڈ کر دی گئی تو تیسرے کو کیسے آپ ان کو سینٹینس کریں؟ سو یہ کہتے ہیں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جو ہے، یا یہ ایک اس میں جو ہے ایک جواز جو ہے وہ ان کو نواز شریف صاحب کی فیور میں جا سکتا ہے۔ سو وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا اسی دن ایکسپلائٹ کیا جائے گا جس دن 24 کو انہیں سرنڈر کرنا ہے، یا پہلے کہیں کہ نہیں جناب آپ جائیں وہاں پہ کچھ دن بیٹھے ہیں ادھر عمران خان صاحب کے ساتھ والا سیل شیئر کریں، وہاں سے پھر آپ کے وکیل ہیں وہ مریم نواز صاحبہ والی ججمنٹ نکالیں، پھر اس کے ساتھ اپنے بیانات لگائیں، وہ سائن کروائیں، اور پھر آنے کے بعد وہ کر لیں، پھر اس کو چیلنج کریں، تو پھر ہم دیکھیں گے۔ تو آپ کا یہ پروسیس کو مہینہ 1.5 مہینہ لگا سکتا ہے، نومبر کا مہینہ نکالا جا سکتا ہے، پھر دسمبر میں دیکھیں گے کہ میاں صاحب کو بری کرنا ہے، ضمانت دینی ہے، یا ان کو ریجیکٹ کرنا ہے جو الیکشن ہونے ہیں جنوری سے پہلے۔ سو یہ بھی آپ کے ساتھ ایک دوسری سائڈ پہ یہ چیز بھی وہاں پر موجود ہے۔ سو دونوں جو آپشنز نظر آ رہے ہیں، کیونکہ میاں صاحب پہ یہ سب سے بڑا آ رہا ہے کہ ابھی سعودی عربیہ میں تھے، پھر یو اے میں تھے، اور میاں صاحب یقینی طور پر وہ لے کر آ رہے ہیں، ان کے پاس ایشورنسز ہیں، اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ اس کو سکپ کر سکتے۔ سو یہ چیزیں سر کہ اب عام آدمی جو ہے وہ تو یقینی طور پر یہی سوچتا ہے کہ یہ ریلیف جو ہے یہ ہمارے جیسے لوگوں کی قسمت میں نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کی قسمت ہے نا، خان صاحب زندہ باد، نواز شریف صاحب زندہ باد، زرداری صاحب زندہ باد، وہ لگانا ہے، عام آدمی اسی میں خوش رہے۔ وہی جو میں پہلے کہتا ہوں، اپنی اپنی مرضی کے آپ نے لوگ چن رکھے ہیں کہ یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا مرشد ہے، یہ میرا رہنما ہے، تو پھر اور ہر رنگ کے رہنما جو ہے اس وقت کسی نہ کسی بڑے اسکینڈل میں، کسی نہ کسی بڑے جرم میں، یا جیل میں ہے، یا جیل میں جانے والا ہے، یا جیل میں بھگتا چکا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف صاحب ہیں کون سا روٹ لیتے ہیں۔ میں حالانکہ پرسوں مہر بخاری صاحب کے پروگرام میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں کہ سوٹ کرتا ہے نواز شریف صاحب کو کہ اس وقت عمران خان صاحب جب جیل میں ہیں کہ وہ اس وقت عدالتوں سے ریلیف لینے کی بجائے یا گھر جانے کی بجائے وہ سیدھے اڈیالہ جائیں، اٹک قلعے میں بیٹھیں، تاکہ مریم کل کو جا کے کہہ سکے یہ دیکھیں جی خان صاحب اگر وہاں اڈیالہ جیل بیٹھے تو میرا ابا بھی، میرے والد صاحب بھی جیل میں بیٹھے ہوئے، وہ بھی جا کے جلد سے جلوسوں کو خطاب کرے، تاکہ ان کی جو فالوئنگ ان کی وہ ہے پولیٹیکل ایک وہ ہے ان کا ووٹ بینک جو ہے اس کو دوبارہ ریکور کرنے کا یہی طریقہ۔ پاکستان ہندوستان میں پتہ لوگ جو ہیں بڑے آدمی کو مشکل میں دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے مسئلے آپ پتہ ہے جہاں پہ اب مورالٹی کے کرپشن کے ہیں نہیں کہ لوگ مورالٹی کرپشن پہ دیتے ہوں۔ بہرحال لیٹ سی کہ میاں صاحب جو ہے کون سا روٹ لیتے ہیں، یا ان کو کون سا روٹ لینے کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میرا خیال ہے اگلے ہفتے ساری پکچر جو ہے نا کلیئر ہو جائے گی۔